قیامت کے دن اپنی امت کو آپ ہرگز نہیں بھولیں گے۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ملنا ہو کل قیامت کے دن تو کہاں ملوں؟ فرمایا یا پلسرات پہ آ جانا، یا ترازو اعمال پہ آ جانا، یا حوض کوثر پہ آ جانا۔ اب کیوں کھڑے ہوں گے رسول پاک علیہ السلام پلسرات پر؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ کو گزرنے کے لیے راستہ نہیں مل رہا، آپ گزرنا چاہیں تو تمام انسانوں سے پہلے پلسرات سے گزر سکتے ہیں۔ اب صرف اس لیے کھڑے ہوں گے اس پلسرات کے پاس تاکہ میری امت کا کوئی آدمی اس پلسرات سے گر کر دوزخ میں نہ چلا جائے۔ امت کے غم اور فکر میں آپ پلسرات پہ کھڑے ہوں گے۔ اور کیوں کھڑے ہوں گے ترازو اعمال کے پاس؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ کے اعمال تولے جائیں۔ اعمال تو اس کے تولیں گے جس کے پاس برائیاں بھی ہوں، اچھائیاں بھی ہوں۔ رسول پاک علیہ السلام کے سارے اعمال حسنات اور خیرات اور برکات اور اچھائیاں ہی اچھائیاں اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میرے کسی امتی کے گناہ اس کی نیکیوں سے زیادہ نہ ہو جائیں۔ آپ کیوں کھڑے ہوں گے حوض کوثر پر؟ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ خود پانی پئیں، اس لیے کھڑے ہوں گے کہ میرے امتی میرے پاس آئیں اور میں اپنی امت کو اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں۔ اللہ ہمیں آپ کو سب کو حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے۔ اتنا آپ اپنی امت کو اتنا یاد رکھنے والے ہیں، اتنا یاد رکھنے والے ہیں کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ کے لیے مقام محمود ایک ممبر کی شکل میں لایا جائے گا، اللہ آپ کا اکرام فرمائیں گے، فرشتے کہیں گے اے ہمارے پیارے نبی اللہ نے آپ کے اکرام کے لیے یہ ممبر بھیجا، آپ اس پہ بیٹھ جائیں۔ آپ فرماتے ہیں جب مجھے کہا جائے گا کہ اللہ چاہتے ہیں کہ میں اس پہ بیٹھ جاؤں، میں سوچ میں پڑ جاؤں گا، اگر میں اس ممبر پہ بیٹھ گیا اور یہ ممبر اڑنے لگا اور مجھے جنت میں لے گیا، میں تو جنت میں چلا جاؤں گا، میری امت یہاں رہ جائے گی، میں امت کے بغیر جنت میں جانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوں گا، لہذا میں سوچ میں پڑ جاؤں گا کہ اللہ کے اکرام کا تقاضا میں ممبر پہ بیٹھوں، امت کے تعلق کا تقاضا کہ نہ بیٹھوں، آخر سوچ ساچ کے میں فیصلہ کروں گا، چلتے چلتے ممبر کے پاس پہنچ جاؤں گا، بیٹھوں گا نہیں۔ یعنی اللہ کے اکرام کو امت کی وجہ سے آپ پوری طرح نہیں قبول فرمائیں گے، آپ فرمائیں گے کہ میں اس ممبر پہ نہیں بیٹھوں گا اور پاس پہنچ کے اپنا ہاتھ رکھ دوں گا، اے اللہ میں نے آپ کا اکرام قبول کر لیا۔ اور کیوں ایسا کروں گا؟ ممبر جب اڑ کر جنت میں جانے لگے تو میں ہاتھ اٹھا کر اس میدان حشر میں اپنی امت کے پاس رہ جاؤں۔ یہ قربانی کوئی کسی کے لیے نہیں دے سکتا کہ اپنی جنت میں جانے کا انتظام ہو رہا ہو اس کو کسی دوسرے کی وجہ سے چھوڑ دے۔ جو قربانی رسول پاک علیہ السلام اپنی امت کی وجہ سے کل قیامت کے دن فرمائیں گے، ہمارے نبی پاک علیہ السلام تو ایسے ہمیں کبھی نہیں بھولتے، مرتے دم نہ بھولے، عالم برزخ میں نہ بھولیں، قیامت کے دن نہ بھولیں۔ ہم آپ کے نالائق امتی ایسے کہ اپنی دنیاوی خواہشات میں لگ کر اور اپنے مزوں اور اپنی تفریحات میں لگ کر ہم نبی پاک علیہ السلام کو بھی بھول گئے اور جو ان کی طرف سے ہمارے ذمہ کام لگا اس کو بھی بھول گئے، ہم آپ کی سنتوں کو بھی بھول گئے۔ ہمارا مسلمان بھائی اٹھتا ہے صبح کو اور اس کے چہرے پر اللہ تعالی سنت کے بال دیتا ہے، ہمارا مسلمان بھائی حضور کی سنت والے بالوں کو اپنے چہرے سے اتار کر گندی نالی میں پھینک دیتا ہے۔ کتنا دل دکھتا ہوگا رسول پاک علیہ السلام کے اس کیفیت کو دیکھ کر۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے ہمارے پیارے نبی آپ اپنے آپ کو امت کے لیے اتنا قربان کرنے پر آئے ہوئے ہیں کہ آپ امت کی وجہ سے اپنے جنت میں جانے کے انتظام کو بھی آپ قبول نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا بھی فیصلہ ہے کہ ہم
آپ کے جانے سے پہلے کسی نبی کے پہنچنے پر جنت کا دروازہ نہیں کھولیں گے۔ سناتے آتا ہے کچھ نبی پہنچ جائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، اندر سے داروغہ پوچھے گا کیوں، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ وہ نبی جواب دیں گے میں فلاں نبی ہوں۔ اندر سے جواب آئے گا کہ جنت کا دروازہ آپ کے لیے نہیں کھلے گا، یہ دروازہ صرف ایک حضرت محمد علیہ السلام کے آنے پر کھلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ صلہ دیں گے آپ کو کہ آپ امت کے لیے اتنی قربانی دیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما دیں گے کہ جب تک محمد علیہ السلام اپنی امت کو ساتھ لے کر جنت کے دروازے پہ نہیں پہنچیں گے، ہم یہ جنت کا دروازہ کسی کے لیے نہیں کھولیں گے۔ تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، رسول پاک علیہ السلام نے اس دنیا میں اپنی امت کے لیے اپنا پسینہ بہایا، اس امت کے لیے اپنا خون بھی بہایا اور اس امت کے لیے اپنے آنسو بھی بہائے۔ اتنا روتے تھے آپ اپنی امت کے لیے جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ آخر نبی کا بھی ہمارے اوپر حق ہے یا نہیں ہے؟ بتائیں بھائی، نبی پاک علیہ السلام کا ہمارے اوپر حق ہے یا نہیں ہے؟ تھوڑا ہے یا زیادہ؟ اور زیادہ ہے یا بہت زیادہ؟ اور اس میں سے کتنا حق ہم نے ادا کیا؟ آپ کی امت کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کتنا وقت ہم نے امت کے لیے خرچ کیا؟ کتنا مال ہم نے لگا دیا حضور کی امت کے لیے؟ آپ اپنا سب کچھ لگا دیں، آپ اپنا خون بھی ہماری وجہ سے بہا دیں۔ آپ کے خون کو اللہ نے اتنا قیمتی بنایا ہے، سارے انسانوں کا خون جمع کرو اور ایک طرف حضور کے خون کا ایک قطرہ رکھو تو اللہ کے نزدیک کون زیادہ قیمتی ہوگا، سارے انسانوں کا خون یا رسول پاک علیہ السلام کا خون؟ آپ کے خون کو اتنا قیمتی بنایا اللہ نے، وہ بھی آپ نے اپنی امت کے لیے بہا دیا۔ تو میرے بھائیوں اور دوست اور بزرگوں، رسول پاک علیہ السلام کی محبت کا تقاضا ہے آپ ہمارے لیے ایک کریں، ہم آپ کے لیے 10 کرنے والے بنے۔ آپ حضور ہمارے لیے 100 خرچ کریں، ہم آپ کے لیے 1,00,000 خرچ کرنے والے بنے۔ جب تک صحابہ کرام رسول پاک علیہ السلام کی سنتوں کو، آپ کے کام کو، آپ کے طریقے کو، آپ کی ذمہ داری کو اور آپ کے جو اللہ نے آپ کو محنت دی اس محنت کو جب تک صحابہ کرام سب سے آگے رکھ کر چلنے والے بنے، اللہ نے صحابہ کو وہ عزت عطا فرمائی جن کا آج ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس زمانے کے سارے بادشاہ اور سارے وزیر صحابہ کی نظر کو دیکھ کے چلا کرتے تھے، اور آج ہم ایسے گرے ہیں حضور کی ناقدری کرنے کے جرم کی وجہ سے کہ آج مسلمان گندے سے گندے کافر کو بھی دیکھ کر چلنے پہ مجبور ہو۔ تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اور اے دنیا کے مالداروں اور حکمرانوں، اور اے دنیا کے سرداروں اور وزیروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ اللہ کی طرف۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ لا محبوب الا اللہ، مطلوب بھی کون؟ اللہ، مقصود بھی کون؟ اللہ، معبود۔ سب کا رخ آخرت کی طرف پھیرو کہ اے دنیا کے انسانوں، اصل زندگی تو آخرت کی ہے، یہ دنیا اصل نہیں ہے۔ ہاں،